الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اور محبوب بندہ بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے گزشتہ ایک صفت آئی تھی کہ سخاوت ہونی چاہیے، مہمان نوازی کا جذبہ ہونا چاہیے، کنجوسی اور لالچ یہ اللہ کے محبوب بندے بننے سے روک دینے والی صفت ہے۔ آج تذکرہ ہے صفات میں سے 7ویں صفت ہے اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بننے کے لیے ورع اور تقوی اور پاکیزگی، اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ حرام اور مشتبہ معاملات سے حتی الامکان احتراز کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ایمان والوں کو تقوی کا حکم فرمایا اور اس کو عزت اور شرافت کا معیار بتایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں بھی مختلف موقعوں پر تقوی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں اس لیے کہ یہ صفت تمہارے تمام دینی اور دنیاوی معاملات اور کاموں کو مزین اور خوبصورت بنانے والی ہے۔ تقوی والا آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اچھا دکھتا ہے۔ تقوی والا کام، متقی آدمی اگر وہ بیان میں ہنستا بھی ہے تو اچھا دکھتا ہے، بیان میں روتا بھی ہے تو اچھا دکھتا ہے، وہ پہنتا بھی ہے تو اچھا دکھتا ہے، چونکہ اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں ایک طرح کی محبت، کشش پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ اگر اس طرح کی جن میں تقوی طہارت نہیں ہے وہ اپنے بزرگوں کی نقل کرنے چلیں گے تو سامنے والا خود بخود سمجھ جاتا ہے بلا وجہ کہ ایکٹنگ کر رہا ہے، بناوٹ کر رہا ہے، اس طرح تو تقوی کا اثر پڑتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے خوف سے ہر طرح کا گناہ اور حرام کام سے رک جائے، اور یہ بات تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب آدمی حرام کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی باتوں سے بھی بچنے کا اہتمام کر لے جو جائز بھی ہیں، لیکن حرام سے بچنے کی خاطر بہت سے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہوتا ہے بعض لوگوں کی نظر میں اور حرام بھی واضح رہتا ہے۔ وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزوں کا حکم مشتبہ رہتا ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، جن چیزوں کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، تو جو شخص مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے بچ جائے، یعنی کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں بھی وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس سے بچنا ہی چاہیے۔ تو جو بچ جائے گا تو اپنی دین اور عزت کو بچا لے گا، اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا نتیجے کے اعتبار سے ایک دن وہ شخص حرام میں مبتلا ہو ہی جائے گا۔ نبی علیہ السلام کس طرح احتیاط فرمایا کرتے تھے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئی بات کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، بستر پر کوئی کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، کوئی کھجور پڑا ہوا ملتا ہے تو اسے کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو، بھوک کے باوجود بھی میں اسے وہیں پھینک دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں، کیونکہ صدقہ آپ علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حرج والی چیزوں سے بچنے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن کو انجام دینے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ ان حرام سے بچنے کے لیے بہت سی حلال چیزوں سے بھی بندے کو بچ جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں، تقوی کا کمال یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ سے بچے اور اپنے اور حرام کے درمیان پردہ قائم رکھنے کے لیے بہت سی حلال چیزوں سے بھی آدمی کو دور رہنا پڑتا ہے۔ بھئی یہ تو حلال ہے، لیکن حلال ہے، بعض مرتبہ یہ حلال حرام تک لے جا سکتا ہے۔
تو اس واسطے اس حلال کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے حرام سے بچنے کی خاطر۔ جیسے انسان گاڑی چلاتا ہو، بائک ہے، تو ٹائر کتنی موٹی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک بالش موٹی بھی نہیں رہتی ٹائر بالعموم بائک کی۔ اب چلنے کے لیے ایک بالش روڈ ہو، سڑک، اور دونوں طرف گڑھا ہو، عام طور سے ایک بالش روڈ پہ، ایک بالش پہ چلے جاتی نا ٹائر، تو 2 بالش رکھ دیں پھر بھی چل سکیں گے؟ ادھر ادھر آدمی گر ہی جاتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، آدمی کو چلنا اتنی ہی جگہ پر ہے، اور اتنی ہی جگہ اگر دی جائے گی تو تنگ ہو جائے گا آدمی، تو اس سے بچانے کے لیے چوڑی جگہ رکھی جاتی ہے، چلنا اسی پہ ہے۔ اسی طرح ہمیں کہیں رکنا ہو، دھوپ ہے، کوئی اور مسئلہ ہو، بہت سی جگہوں پر ہم بہت احتیاط سے وہاں نہیں یہاں پار کرتے، یعنی وہاں کھڑتے، اتنا نہیں اتنا لیتے، احتیاطاً بہت سی چیزوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی۔ ایسے ہی احتیاطاً بہت سی چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے تاکہ نقصان نہ دے دے۔ جیسے استعمال میں ہم احتیاط برتتے ہیں، ویسے ترک میں بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقی لوگوں میں اسی وقت تقوی اسی وقت باقی رہے گا جب تک کہ وہ حرام سے بچنے کے لیے بہت سے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے، تبھی تقوی باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقیوں کا نام متقی اسی واسطے رکھا گیا کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں سے بچتے ہیں جس سے عام پبلک نہیں بچتی، تبھی جا کے اسے متقی نام دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان نصیحتوں میں اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے تقوی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ جتنی بھی مبارک ہستیاں گزری ہیں ان سب کو اللہ نے مقبولیت تقوی کی بنیاد پر عطا کی ہے۔ کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکا بغیر تقوی کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کیسا تھا؟ ایک مرتبہ آپ کے غلام آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ بھوکے تھے تو تحقیق کیے بغیر کھانا کھا لیا، نوش فرما لیا۔ بعد میں غلام سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لایا؟ تو ان سے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت میں ایک قبیلے میں جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت کی جو جھاڑ پھونک تھی وہ تو منتر ہی پڑھتے تھے، اللہ کا نام کہاں تھا اس وقت، اسلام ہی نہیں تھا جب، تو وہ مجھے پیسے ملتے تھے، تو اب میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد مجھے وہ پیسے اب ملے جو زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتا تھا، تو اس سے کھانا لا کے دیا ہوں۔ ظاہر سی بات وہ اجرت چاہے اسلام آنے کے بعد بھی لو پھر بھی حرام ہی رہے گی۔ تو آج میرا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں کوئی خوشی کی تقریب ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کھانا دے دیا اس اجرت میں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا، اور ہاتھ میں منہ ڈال کر سارا کھانا قے فرما دیا، جو کھائے تھے پورا نکال دیا، جبکہ بھوک کی حالت میں کھائے تھے۔ اور جو کچھ اندر رہ گیا تھا وہ کیسے نکالے؟ 1-2 نوالے بھی رہ گئے ہوں گے، تو خوب پانی پیتے پھر الٹی کرتے، خوب پانی پیتے پھر الٹی کرتے، پورا معدہ اس مشتبہ کھانے سے صاف کر لیا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس مشتبہ کھانے کو نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں نکالوں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا معدہ صاف کیا ہے تو آپ کو اس بات کا علم رہا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی جھاڑ پھونک تھا یہ شرکیہ کلمات سے اس نے کیا تھا جس کی اجرت جائز نہیں تھی، تبھی آپ نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی کیسا تھا؟ ایک ادنا کئی مثالیں آپ کی زندگی کے واقعات میں ملتی ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ فاطمہ جو خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھیں اور بہت قیمتی زیورات ان کے پاس موجود تھے، تو آپ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیگم سے صاف فرمایا کہ فاطمہ 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لو، یا تو اپنے زیور مجھے دے دو کہ میں انہیں بیت المال میں جمع کر دوں گا، یا نہیں تو پھر تم مجھ سے طلاق لے لو، اس لیے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اور زیورات دونوں ایک گھر میں جمع ہوں، کیونکہ تمہارے والد بادشاہ ہیں اور پتہ نہیں رعایا سے جو کچھ بھی اصول کیا ہے، بیت المال سے جو کچھ بھی لیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کس طرح سے کیا۔ بہرحال
تو اس لیے اب ہمارے یعنی خلافت کے بعد یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو آپ کی اہلیہ نے بھی کمال جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ زیور نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ زیور بھی ہوں گی تو بھی میں ان زیورات کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتی، مجھے آپ چاہیے، زیور نہیں چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی سارے زیورات حوالے کر دیے اور سب بیت المال میں جمع کر دیے گئے۔ تو یہ آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج اگر کسی کو بھی کوئی منصب مل جائے تو ان بزرگوں جیسا تقویٰ اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی جتنا احتیاط برتنا چاہیے کہ بھئی جیسے اب ہم ہی بیٹھے ہیں، کون سی چیز مدرسے کی ہے، کون سی اپنی ہے، مدرسے کے کام کے وقت وہ استعمال کرنا، باقی وقت وہ استعمال نہیں کرنا، اتنا احتیاط آدمی کہاں برتتا ہے آج کل جو بھی منصب پاتا ہے وہ پراپرٹیاں بن جاتی ہیں اس کی۔ اگر سیاسی لیڈر ہو جائے تو وہ تو 7 پیڑھیوں تک کے لیے چوری چھپے سے رشوت سے آدمی جمع کر لے گا اور تانے دے گا علماء کو لفافوں کے، اور خود کے بریف کیس اندر بھرتے رہیں گے اور خود کی زمینیں اندر سے ہڑپی جاتی رہیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ کہ آپ کے تمام معاصرین کھلے الفاظ میں گواہی دیتے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں ابو حنیفہ جیسا متقی نہیں دیکھا۔ تو علم میں بھی کمال تھا، تجارت میں بھی آگے تھے، عبادت میں بھی آگے تھے، سخاوت میں بھی آگے تھے، تقوی میں بھی آگے تھے۔ تبھی جا کر اللہ نے امام اعظم بنایا، کئی خوبیاں عطا کی۔ آپ کی بزنس کے ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن، یہ خود فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کاروبار کا میں پارٹنر تھا۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے ان کے پاس کچھ سامان فروخت کرنے کے لیے بھیجا اور ان میں سے ایک کپڑا جس میں عیب تھا، اور یہ فرمایا کہ اس کپڑے میں عیب ہے، اس لیے جب اسے فروخت کریں تو گاہک کو عیب بتا دیں۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ حفص بن عبد الرحمن نے وہ سامان، وہ کپڑا بیچ دیا، لیکن عیب بتانا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کپڑا کس نے خریدا۔ اب آج کی طرح تو بل نہیں بنتا کہ فون نمبر بتاؤ تمہارا، بعد میں کبھی میسیج کریں فلاں آئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے عیب بتائے بغیر سامان بیچ دینے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کپڑے کے فروخت کرنے کے بعد اصل اور نفع جتنا آیا تھا وہ سب کا سب خیرات کر دیا۔ اور کتنا تھا وہ؟ 20,000 درہم۔ آدمی صاحب نصاب 200 درہم پہ بن جاتا ہے، ارے سمجھے، یہ 20,000 درہم تھا، پورا صدقہ کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کہ جس پارٹنر میں ایسا تقویٰ نہ ہو میں اسے اپنا بزنس میں پارٹنر نہیں بنا سکتا، حفص بن عبد الرحمن کی سے پارٹنرشپ ختم کر لی۔ ارے سمجھے، یہ تقویٰ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور کوئی معمولی بات ہے دیکھیے، یعنی صحیح پارٹنر ملنا بھی مشکل ہے، اور جان بوجھ کر بھی نہیں۔ وہ خود فرماتے میں بھول گیا تھا عیب بتانا، پھر بھی گوارا نہیں فرمایا، اور 20,000 درہم پورے صدقہ کر دینا، کس قدر تقوی کی بات ہے۔ ان میں سے 1 درہم کا تقوی بھی ہم لوگوں میں آ جائے تو اللہ اس زمانے میں 20,000 میں سے 1 درہم کا بھی تقوی آ جائے نا تو اس زمانے میں اللہ وہ 1 درہم کی بھی لاج رکھتے ہوئے چمکا دیں گے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں کچھ لوگ بکریاں کہیں سے لوٹ مار کر لائے اور انہیں کوفہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ بکریاں شہر کی بکریوں میں رل مل گئیں، لوٹ کی بکریوں کی شناخت باقی نہیں رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ 7 سال اس کی عمر ہے، اس کے بعد مر جاتی ہے خود بخود۔ تو آپ نے کوفہ میں رہتے ہوئے 7 سال تک بکری کا گوشت کبھی نہیں کھایا، کہیں وہ چرائی ہوئی بکری کا گوشت ہمارے گھر نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ جو بھی کھائیں گے تو خرید کے ہی کھائیں گے۔ اب جب معلوم نہیں ہے آدمی کو، مشتری کو، کہ بھئی جو سامان میں خرید رہا ہوں اس کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے وہ، پھر بھی تقوی کی بات یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سی ہے، 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ایک گھر کی دیوار کے قریب دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، یحییٰ ابن ابی زائدہ وہاں سے گزرے تو امام صاحب کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا کہ حضرت دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے آپ قریب دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھنا بہتر ہے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ جس گھر کے
کا سایہ پڑ رہا ہے اور دھوپ وہاں نہیں آ رہی ہے، میرا اس گھر کے مالک پر قرضہ ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھوں گا تو قرضے سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا۔ ارے سمجھے، حالانکہ سایہ تو پڑے گا ہی نا جب سورج نکلے گا، وہ تو امام ابو حنیفہ کے لیے نہیں پڑا سایہ، وہ تو سایہ گھر کا سایہ پڑتا ہی ہے کہیں نہ کہیں، پھر بھی وہاں بیٹھنا اندیشہ ہے کہ میں اس کے قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور قرض سے فائدہ اٹھانے کے وعید میں داخل ہو جاؤں، اور میں اسے گو عام لوگوں کے لیے واجب نہیں سمجھتا کہ اگر کسی سے قرضہ ہو تو اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھنا۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عالم کو اپنے علم پر دوسروں سے زیادہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ دینے کے بعد اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، لیکن عالم کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے علم پر زیادہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ 3 دن سے بھوکے تھے، کسی سے آپ نے آٹا بطور قرض لیا کھانے کے واسطے، تو آپ سمجھو قرض لیا کا مطلب یہ ہے کہ ہے نہیں انتظام، اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ گھر والے آپ کی حالت سے واقف تھے کہ 3 دن سے بھوکے چل رہے ہیں، تو جلدی سے آپ کے صاحبزادے جن کا نام صالح تھا، نیک، وہ سرکاری ملازم تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے تنور میں روٹی پکا لی، یعنی بیٹے کے چولہے سے روٹی بنائی اپنے والد کی خاطر۔ تو آپ نے پوچھا کہ روٹی کہاں پکائی گئی ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ صاحبزادے کے تنور سے ان کا تنور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی تو وہیں سے پکا لی ہم نے، چونکہ اس زمانے میں آگ جلانا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، لکڑیاں ڈالو، پھر اس میں پھونکو، انگار لگاؤ، پھر آگ پکے، پھر اس کے بعد کوئی چیز بن سکتی تھی، آج کی طرح گیس کا سسٹم تو نہیں تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سرکاری عہدوں پر رہنے والے لوگوں کی آمدنی سے اندیشہ تھا کہ اس میں حلال بھی ہوگا حرام بھی ہوگا، رشوت بھی چلتی ہے سرکاری عہدوں پر رہنے والوں کے پاس، تو اپنے ہی بیٹے کی سرکاری نوکری کی وجہ سے بیٹے کی تنخواہ نہیں کھاتے تھے، تو سرکاری آمدنی جو عموماً ظالم حکمران کے جبریہ ٹیکس وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس سے بچتے ہوئے اس تنور میں پکی ہوئی روٹی کھانے سے بھی انکار فرما دیا کہ میرا بیٹا سرکاری نوکری کیا تھا۔ مخزن اخلاق والوں نے اس کو اس طرح بھی لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی کے تیل، جو اس روٹی میں لگنے کا جو تیل ہے، وہ تیل بیٹے سے لے کر پکوایا گیا تھا، تو اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا سرکاری عہدے پر تھا، میں اس کی آمدنی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا اب کیا کریں اس روٹی کا، کہا رکھ دو، اگر کوئی فقیر آئے تو اسے دے دو۔ 3 دن کے فاقے کے بعد جب فقیر آیا تو فقیر کو یہ بول کے دینا کہ آٹا امام احمد بن حنبل کا ہے، اور اس میں جو تیل لگا ہے پکانے کے لیے وہ ان کے بیٹے کا ہے، اور ان کے بیٹے کے مال امام احمد نہیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بول کے دینا۔ سمجھ رہے؟ اور لکھا ہے کہ اس زمانے کے فقیر بھی وہ روٹی لینے تیار نہیں ہوئے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر 2-4 دن یا 1 ہفتہ 2 ہفتہ رکھنے کے بعد وہ روٹی سمندر میں پھینک دی گئی، تو کس درجے کا تقویٰ رہا ہوگا، یعنی عام پبلک میں بھی کس درجے کا تقویٰ رہا ہوگا، اندازہ کر لیں۔ اگر یہ کہا جائے تو اس زمانے کے فقیروں کا جو تقویٰ ہے، اس زمانے کے اہل علم میں وہ تقویٰ شاید ملنا مشکل ہے۔ اب اس زمانے کے علماء کا تقویٰ ہم میں کہاں سے آگے کا، کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب مخزن کی وہ بات صحیح ہے تو یہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ملک شام کے سفر میں کسی سے ایک قلم عاریتاً لے لیا، جیسے ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے سے چاہے کتنی بھی کتابیں لکھ لو، ٹائم پہ پین جیب میں نہیں رہتا، دوسروں سے لینا پڑتا، چاہے کتنی بھی کاپیاں لکھو۔ واپس کرنا بھول گئے، جب واپس اپنے وطن آئے، مرو پہنچے تو دیکھا کہ وہ قلم جیب میں ہی پڑا ہوا ہے، تو دوبارہ ملک شام کا سفر شروع کیا اور قلم مالک کو واپس کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، قیمتی قلم کا تصور بھی نہیں تھا، کوئی بھی لکڑی اٹھاؤ، چھیل دو اور اسے روشنائی میں ڈباؤ، قلم بن جاتا ہو، ہے دوسرے کا۔ وہ واپس کرنے کے اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 1 درہم یا 2 درہم بس ختم۔
واپس کر کے جا کے آنے کے واسطے تقریباً 1 مہینہ لگے گا۔ 1 مہینے کا ٹائم کسی آدمی کا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر جا کے آنے کی کشتی کا سفر کا خرچہ، اس میں ایک قلم نہیں، یوں سمجھ لیجئے ایک گھر خرید لے سکتے۔ لیکن اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے حق والے کا 1 درہم پہنچا دو۔ 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے شبہ کا مال کا 1 درہم رد کر دینا 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سلف صالحین کا تقویٰ تھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو اللہ نے جو مقبولیت دی، آج 1000 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، پھر بھی ان کے نام کتنی عظمت سے لیے جاتے ہیں۔ کس قدر خواہشات کو، لذتوں کو، راحتوں کو انہوں نے ترک کیا ہوگا، جس کا اثر یہ ہے کہ آج بھی ان کی خدمات کی ایسی برکتیں ہیں کہ ان کا نام، ان کی باتیں، ان کے ملفوظات آدمی سن کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا علم دیا تھا، کیسی مقبولیت دی تھی، کیسی پاکیزہ زندگی ان کی گزری تھی۔ اپنے بزرگوں میں جو علماء دیوبند میں گزرے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک شخص نہایت خوش آواز تھا، اچھی آواز تھی اس کی، نعت وغیرہ پڑھتا تھا۔ کسی نے حضرت میاں جی سے عرض کیا کہ حضرت یہ صاحب بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں، ان سے ایک بار نعت سن لیں آپ۔ تو حضرت نے کمال احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور غنہ بالمزامیر، یعنی بغیر ڈھول تاشے کے گانا گانا، جیسے کہ اب جو فلموں میں گانے چلتے ہیں اس میں میوزک رہتا ہے، وہ سن کر بعض لوگ گانے گاتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے نوجوان، یہ گانا ہے لیکن اس میں میوزک نہیں ہے۔ اس طرح کے گانے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ بعض اسے جائز بولتے ہیں، بعض اسے محض اشعار کے حکم میں رکھتے ہیں، نظم کے حکم میں رکھتے ہیں، غزل کے حکم میں رکھتے ہیں اور اسے درست بولتے ہیں، بعض ناجائز بولتے ہیں۔ بہرحال علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے ایسے انداز سے نعت پڑھنا جس میں گانے کا طرز پایا جاتا ہو، اس کو میں خلاف احتیاط سمجھتا ہوں اور میں سننے سے معذور ہوں، نعت بھی نہیں سنوں گا اس طرز کی۔ ارے سمجھے، اس کو بھی تقوی کے خلاف۔ اب تو ایسے ہی نعتیں ڈال کے آدمی سنتے رہتا ہے جس میں میوزک بھی ہو اور گانے جیسا اور اس میں انداز بھی ہو۔ ہمارے اکابر دیوبند میں ایک حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت تقوی والے بزرگ تھے۔ ان کے تقوی کا اندازہ 1-2 واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھار ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے واسطے جیسے رکشہ کرائے پہ لیتے، اس زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، ٹانگا ہوتا تھا، اس کو کرائے پہ لیتے تھے۔ تو سوار ہونے سے پہلے مالک کو گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے سامان پورا دکھا دیتے، میرے بریف کیس کتنا ہے، سوٹ کیس کیا ہے، بیگ کیا ہے، کیا کیا پورا سامان ہے، سب دکھا دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ ادھر ہی جا رہے ہیں، میرا ایک خط ہے وہاں پہنچا دیجئے، وہ خط بھی لا کر دیتا نا تو بھی بولتے میرا اپنا پورا سامان میں دکھا دیا ہوں، اب یہ خط بھی بلا مالک کی گاڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، میرے لگیج میں دکھا دیتا ہے بول کے۔ سمجھے، ہمیں تو بہت ڈر اس وقت ہوتا ہے جب عمرے سے آتے ہیں لوگ، اتنا چھپا چھپا کے لاتے ہیں، زمزم لے جانا منع ہے پھر بھی بیگ میں ڈال کے لاؤ، یہ لے جانا منع ہے پھر بھی، گولڈ لے جانا منع ہے پھر بھی چھپا کے لاؤ، عجیب عجیب کام۔ یعنی اس موقع پہ تقویٰ جو ہے ہم جیسے لوگوں سے تقویٰ کیا پہلے ہوتا بھی نہیں، بعد میں اس موقع پہ تو اور نہیں ہوتا۔ بھئی 25 کلو لے جانا ہے، 25 کلو میں سے زمزم نہیں رکھنا اندر بیگ میں تو پھر بھی رکھ کے لاتے، لپٹ لپٹ کے چھپا کے رکھ کے لاتے۔ اور مشتبہ مال سے بچنے کا اتنی عادت ہو گئی تھی کہ کبھی اگر عمدن بچنا نہیں، کبھی غیر اختیاری طور پر مشتبہ مال سے نہیں بچے اور ڈاؤٹ والا لقمہ آپ کے معدے میں چلا گیا، معدہ بھی اتنا عادی ہو چکا تھا، ڈاؤٹ والا لقمہ گیا تو فوراً الٹی ہو جاتی تھی۔ بعض موقع پہ ایسا مشہور ہو گیا تھا ان کے بارے میں کہ اگر کوئی ان کو دعوت دیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ ٹکا، الٹی نہیں ہوئی تو عزت بچ گئی اس کی، اور اگر کھانے کے بعد الٹی ہو گئی
تو سمجھ لو اس کے پیسے، اس کی کمائی میں ڈاؤٹ ہے۔ تو آدمی ان کو دعوت دینے میں بہت ڈرتے تھے کہ ہماری دعوت کے بعد ہماری عزت کا نکل نہ جائے، کیونکہ ہماری کمائی کے حلال حرام ہونے کا ان کا الٹی ہو جانا گویا کہ وہ معیار ہے وہ۔ اور زمانے طالب علمی کا حال یہ سناتے ہیں کہ کئی سال تک روٹی سے سالن سے روٹی نہیں کھائی۔ جب اس زمانے میں مدرسوں کے جیسا نظام تو نہیں تھا کہ وہ مدرسہ والے پکا کے کھلائیں گے، خود بچوں کو اپنے کھانے کا نظام کر لینا پڑتا تھا۔ تو بازار سے سالن روٹی خرید لیتے، اس میں کبھی پیاز، کبھی کچھ اور سبزی، سوکھی مرچی، نمک وغیرہ اس سے کھا لیتے، سالن نہیں خریدتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہوٹلوں میں جو سالن بنایا جاتا ہے، اس سالن میں جو کھٹائی ڈالتے ہیں وہ کھٹے آم ڈالتے تھے، کھٹی املی، کھٹا آم ڈالتے۔ وہ آم جو خریدے جاتے ہیں وہ درخت پر لگنے سے، پھول لگنے سے پہلے ہی خرید لیے جاتے ہیں، اور وہ بدوِ ثمار سے پہلے، یعنی پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہی بیع درختوں کی جائز نہیں ہے۔ تو وہ بیع فاسد ہے۔ اس بیع فاسد سے خریدے گئے آم سالن میں ڈالے جا رہے ہیں، اس واسطے سالن بھی پوری طالب علمی کی زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ ارے سمجھے؟ یہ بزرگوں کی زندگیاں ہیں۔ اب تو ہوٹل پہ کھڑے ہو کے چائے پی لو، ہوٹل پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کھا لو، آتے جاتے ہوئے پوری بے شرمی کے ساتھ۔ کیا تقویٰ رہے گا بتائیے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، مشتبہ کھانے سے طبعی نفرت ہو چکی تھی۔ اگر کبھی کسی کا دل رکھنے کے واسطے اصرار کرتا اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی اس کا کھانا مشتبہ ہے، دعوت قبول کر لیتے، تو آنے کے بعد گھر میں جیسے حضرت صدیق اکبر نے الٹی فرمائی ویسے پوری الٹی کر دیتے تھے۔ اگر کوئی زبردستی کھلا بھی دیا، کھا لیتے، آگے الٹی کر دیتے۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ اپنی موروثی جائیداد، والدین کی وراثت میں جو جائیداد آپ کو ملی ہے، تو آپ نے سارے کاغذات دیکھے کہ یہ پراپرٹی کس کے نام پہ ہے، وہ کس کے نام پہ، وہ کس کے نام پہ ہے۔ تو پتہ چلا آپ کے دادا نے، حضرت رشید احمد گنگوہی کے دادا جان نے، جو زیادہ جو متشرع نہیں تھے، اتنے شریعت کے پابند نہیں تھے، رہن کی زمینیں قبضے میں رکھی ہوئی تھیں اور ان سے آمدنی حاصل کر رہے تھے۔ رہن کی زمینیں کیا مطلب؟ جیسے کسی آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی، تو پیسہ آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کو پیسہ دے دیے، اور اس کے پاس جو زمین ہے وہ گروی رکھ لیے، اور اس زمین سے پیداوار ہو رہی ہے، وہ پیداوار استعمال کر لے رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو رہن کی زمین سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کاغذات میں ملا، اور اس آمدنی سے گزارا ہو رہا تھا۔ تو ان سب کی آمدنیوں کا حساب لگایا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے کہ میرے دادا جان نے رہن کی زمینوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا، وہ حساب لگائے۔ اور اصل مالکوں کو جو رہن رکھے تھے، ان کو صرف ان کی زمینیں واپس نہیں کی، بلکہ ان زمینوں سے جتنا فائدہ اٹھایا وہ بھی واپس کی، اور قرضے کی زائد رقم جو تھی، قرضے سے زائد رقم بھی دینے کے ساتھ ساتھ نفع بھی واپس لوٹایا، زمین بھی واپس لوٹائی۔ پھر اس کے بعد یہ نفع اور زمین سب لوٹانے میں اپنی پوری وراثت چلی گئی جو ملی تھی وراثت میں، باقی پھر بھی وہ حساب باقی رہ گیا دادا جان کا۔ تو اپنے گھر والی کے زیورات بیچ کر وہ سارے لوگوں کی زمینات کا نفع واپس کیا، تاکہ ناحق اور حرام آمدنی سے حفاظت ہو۔ تو کیسے انہوں نے احتیاط کی ہوگی بتائیے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ سفر میں مقررہ وزن سے زائد سامان ہوتا تو اس کا ٹیکس ادا کرتے، اس کی بل ادا کرتے۔ جیسے ٹرین ہے، ٹرینوں میں بھی لکھا رہتا ہے بھئی اتنے کلو ہی لے کے جانا ہے، اس سے زیادہ لے کے نہیں جانا۔ جیسے فلیٹ میں تو چیک کرتے لوگ، اس واسطے وہاں پر زائد رہا تو نکال دینا پڑتا ہے، باقی دوسرے ٹرینوں میں چیک نہیں کرتے، اس واسطے لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں شاید یہ ابھی بھی ہو کہ اسٹیشن پر تلوانے کا نظام تھا، تو ریلوے کا کوئی ملازم تولنے پر تیار نہیں تھا۔ حضرت تھانوی جب گئے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی کہنے لگے جو آپ کو جانتے تھے کہ حضرت انہیں تلوانے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی لے جائیں، ہم گارڈ ہیں، ہم سنبھال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
آپ کے ساتھ جو گارڈ ہیں ٹرین میں ساتھ چلنے والے کہاں تک جائیں گے؟ کہ غازی آباد تک جائیں گے، وہاں سے ہم دوسرے گارڈ چڑھیں گے تو ان کو کہہ دیں گے کہ آپ کا سامان جو ہے کانپور تک جانا ہے تو وہاں تک دیکھ لو، پھر وہ گارڈ کہاں تک ہوگا جہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، کانپور آ جائے گا آپ کا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا سفر تو ختم نہیں ہوا کانپور پہ، بلکہ میرا سفر تو اور آگے جاری ہے، آخرت تک جانا ہے مجھے۔ ارے سمجھے؟ تو وہاں کون رہے گا میرے ساتھ؟ پھر وہاں میرے سامان کا حساب کون کرے گا پھر؟ تو یہ کہہ کر اپنا سامان تلواتے اور جو زائد وزن ہوتا تو اس کی قیمت ادا کر کے پھر ٹرین چڑھتے۔ یعنی خود ٹرین کا گارڈ بول رہا ہو تو بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ اب تو ہم ریکویسٹ کر لے کے سامان لے کے جاتے، چھوڑ دو بھائی 1 کلو چنا چھوڑ دو، جان دو 1 کلو، اس کے باپ کا نہیں ہو چھوڑنے کے واسطے۔ افسوس، یہ تو ہمارے اکابر تھے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ بغیر ٹکٹ کے ٹرین کا سفر کر لینا، اور جو پینالٹی ہے یا نہیں تو جو فیس ہے وہ ادا کیے بغیر اپنا سامان لے لینا، اور چوری چھپ کے بچ کے نکل جانا، نہیں پکڑا نکل گیا میں، نہیں وزن نہیں کیا چھوڑ دیا میرے، یہ سب چیزوں سے آدمی آگے بڑھ جانے کو کمال سمجھتا ہے۔ حضرت نے یہاں پر صاف لکھا کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، بعض مرتبہ مدرسے کا بچہ ہے، مولوی صاحب ہے بول کے ٹکٹ کے بغیر چڑھا ہے تو چھوڑ دے، جاؤ بیٹھ جاؤ بول کے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹرین ٹی ٹی کی نہیں ہے، ٹرین حکومت کی ہے، جو کچھ بھی آمد ہوگی وہ حکومت کو پہنچے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، اگر کوئی بغیر جلدی میں ٹرین نکل رہی ہے، ٹکٹ لینے کا موقع نہیں ملا، بغیر ٹکٹ کے آ گیا، اور حضرت آنے کے بعد پوچھتے تھے کیسے آئے؟ ٹرین سے آئے، ٹکٹ لی؟ یہ بھی پوچھتے تھے، ٹکٹ لیا ہوں، کون سی لیے؟ جنرل بوگی کے لیے یا سلیپر کے لیے؟ یہ بھی پوچھتے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ جنرل کی لے کے سلیپر میں آتا تو پھر اس سے کہتے کہ جا کے مزید سلیپر کی ٹکٹ لے کر اس ٹکٹ کو پھاڑ کے آ جاؤ، تاکہ جو رقم ٹکٹ کے ذریعے سے حکومت کو پہنچنی تھی وہ ٹکٹ کے ذریعے سے پہنچ جائے گی۔ اتنا احتیاط فرماتے تھے۔ اب جو ریلوے ملازم کو کچھ پیسے دے کے ٹی ٹی سے لکھائے بغیر ایسے ہی 150 دے کے بیٹھ گئے، 100-200 دے کے بیٹھ گئے اور اس سے بل نہیں لکھائے، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ لمبے سفر کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں سے 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر عادل آباد جانا ہے، نظام آباد جانا ہے، کڑپا جانا ہے، تروپتی جانا ہے، تو ٹکٹ بک کرائیں گے تو وہ 600 روپے ہوں گے، 700 روپے ہوں گے۔ ایسے جا کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے، ڈرائیور سے بات کر لیے، وہ 250 میں بٹھا لے گا، 300 میں بٹھا لے گا، تو اس سے چلے جائیں گے، آسان ہو جائے گی۔ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہ کنڈکٹر اور ڈرائیور خود استعمال کر لیتے ہیں، مالک تک نہیں پہنچتا ہے، اور جب مالک تک نہیں پہنچا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں رہے گی، اور جتنا کیا وہ سب ناجائز ہے۔ اب تک جتنے سفر کیے ہیں وہ سب ناجائز ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب طالب علم حضرت تھانوی کے ساتھ ٹکٹ لیے بغیر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اگلے اسٹیشن پر جب گارڈ سے ٹکٹ لینے گیا تو گارڈ نے کہہ دیا کہ تم غریب آدمی ہو، ویسے ہی سفر کر لو، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سمجھے، ٹی ٹی خود بول رہا ہے۔ تو اس نے یہ بات حضرت تھانوی سے آ کے نقل کر دی، تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ گارڈ ریلوے کمپنی کا مالک نہیں ہے جو تمہیں رعایت دے رہا ہے، بلکہ وہ ملازم ہے، اس کو کیا حیثیت ہے رعایت دینے کی؟ اسے اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی مسافر کو بلا ٹکٹ کے ریل پر سوار کرے۔ جاؤ شرافت سے ٹکٹ لے کر سفر کرو۔ ایسے ہی نچلے درجے کا ٹکٹ لے کر اوپر کے درجے میں سفر کرتا تو بھی آپ منع فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو پاس ملا ہو تو اس کے ذریعے قانونی اجازت سے زیادہ افراد کو مفت سفر کرانا یا مدت ختم ہونے کے بعد اس سے سفر کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جیسے سرکاری ملازم رہتے ہیں، ان کو بس کا پاس ملتا ہے کہ آدھا ٹکٹ رہے گا ان کے لیے۔ اب جیسے خواتین ہیں ان کو تو مفت ہے، فری ہے۔ ارے سمجھے، ایسے ہی چھوٹے بچے ہیں ان کو آف ٹکٹ ہے۔ ایسے سرکاری ملازم رہتے ہیں ان کے لیے بھی پاس دیا جاتا ہے کہ ان کو پاس دکھا دیں گے تو ٹکٹ نہیں رہے گا، یا نہیں تو ابھی بھی ہوتا ہے کہ 800 1200 1500 میں ٹاؤن سروس کا پاس رہتا ہے بسز سے آنے جانے کے لیے، اس کے لیے میں ٹائم رہتی ہے، 1 مہینے کا پاس رہتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا پھر بھی وہی پاس دور سے دکھا دے کے چل رہے ہیں، جائز نہیں ہے شرعاً اس کی۔
یہ سب چیزیں جواز اور عدم جواز کے دائرے میں آتی ہیں، تقویٰ تو اس سے آگے کی بات ہے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، آپ شیخ الاسلام آپ کا لقب ہے، ایک مرتبہ دفتر علماء جمعیت علماء ہند کے دفتر میں تشریف فرما تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو خادم نے جماعت کی غرض سے چٹائیاں بچھا دی، تو حضرت نے باہر آ کے دیکھا تو نئی چٹائیوں پہ نظر پڑی۔ تو اس وقت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ناظم اعلیٰ صاحب نے ماشاءاللہ آج بہت اچھا انتظام کیا کہ نئی چٹائیاں بچھائی ہیں۔ تو حاضرین میں سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ ناظم صاحب کا انتظام نہیں ہے، بلکہ آپ کے خادم چودھری عبد الرحمن کی عقیدت ہے، ان کی دکان ہے چٹائیوں کی، نئی چٹائیاں بیچتے ہیں، تو آج آپ یہاں پر نماز پڑھنے والے ہیں تو ایک نئی چٹائیاں لا کے بچھا دی ہیں، بعد میں نماز کے بعد اٹھا کے پھر دکان میں لے آ کے رکھ دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے تو شرعاً درست نہیں ہے۔ تو حضرت نے سنا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا نماز نہیں ہوگی، فوراً اٹھاؤ چٹائیاں، ان چٹائیوں کو اٹھاؤ۔ خدام نے عرض کیا حضرت عبد الرحمن نے اپنی خوشی سے بچھائی ہے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، وہ ان کو غیر مستعمل بتا کر فروخت کرے گا، نہیں بتا کے فروخت کرے گا نا، تو نماز پڑھ لی وہ استعمال میں آ گئی تو مستعمل ہو گئی وہ، اور جب بیچے گا تو نہیں بول کے بیچے گا تو شرعاً کہاں سے درست ہوگا اس کے لیے۔ چنانچہ چٹائیاں اٹھائیں اور دفتر کی پرانی چٹائیوں پر ہی نماز ادا فرمائیں۔ تو ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے ہیں، اور برکت آ جاتی نماز میں، حسین احمد مدنی پڑھے ہیں، بول کے فروخت کر سکتے، بھئی اس میں حضرت مدنی نماز پڑھے ہیں بول کے۔ جمعیت علماء ہند کے با اختیار صدر تھے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کبھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے جمعیت کا لیٹر پیڈ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے لیے نہایت عمدہ کاغذ کا لیٹر پیڈ خود اپنے مصارف سے تیار کروایا، اسی پر خطوط لکھتے، بلکہ جمعیت کے علماء کے متعلق امور بھی اپنے ہی کاغذ پر تحریر فرماتے، جمعیت کا کاغذ بھی استعمال نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند میں درس کے دوران حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایام درس کے علاوہ کبھی ایک دن کی تنخواہ بھی مدرسے سے قبول نہیں فرمائی، جتنے دن پڑھایا اتنے دن کی تنخواہ بس ختم، مہینے کی تنخواہ نہیں، 30 دن کا مہینہ 30 دن کی تنخواہ نہیں، مہینے میں کتنے دن پڑھایا اتنے دن کی تنخواہ ہونا ہے بس، اس طرح تنخواہ قبول کر دیتے، حتیٰ کہ استحقاقی اتفاقی جیسے بھئی 2 دن کی رخصت کی اجازت رہتی ہے یا بیمار ہیں تو اس وقت کی اجازت رہتی ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ بھی تنخواہ میں کٹاتے۔ بسا اوقات مدرسے کے کام کے سلسلے میں سفر فرماتے تو سفر کے ایام کی بھی تنخواہ نہیں لیتے، ان دنوں میں نہیں پڑھایا، میں سفر میں تھا، سفر کس عنوان پہ تھا؟ مدرسے کے عنوان پہ تھا، پھر بھی پڑھایا نہیں نا تو تنخواہ نہیں چاہیے مجھے۔ ہمارے اکابر مدرسے کے مال میں کیسے احتیاط کرتے تھے اس کی 2-4 مثالیں دیکھیں۔ جو ناظم ہیں یا طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں، سب کے لیے ان میں ہدایات ہے۔ مدارس کا مال یہ مال وقف ہوتا ہے، جس قدر بھی احتیاط برتی جائے کم ہے۔ آج اس قدر مدرسوں کے مال میں احتیاط برتنے والے ملنا بہت مشکل ہے، 2-4 نظر آئیں گے ایسی مثالیں، اس طرح تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس سے ہمارے اکابر کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے، ملفوظات شیخ میں ہے، مدرسے کا مال بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا استعمال لحاظ اور آداب نہ کرنا۔ بڑے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے کسی اور کام سے نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ ہم مدرسے کے مال کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے امین ہیں، ہمارے معاف کرنے سے کوئی چیز معاف نہیں ہوتی، اپنے تعلق کی وجہ سے اگر کسی کو خیانت کے ساتھ معاف کر دو گے تو بھی پکڑے جاؤ گے، چھوڑو بھائی جان دو دے دو، جیسے وہ بولتے رہتے نا بیچارے، وہ کہ نیچے والی خاتون بولتی رہتی کھانا نہیں دیتے فلاں نہیں دیتے، مدرسے کا مال امانت ہے، بچوں کے لیے ہوتا ہے، ہم کسی اور کو دیں گے بھی تو کیا حساب سے دیں گے، تو اپنے حساب میں لکھنا پڑے گا، یا اس وجہ سے کہ بھئی اب ضائع ہو جاتا پھینکنے میں جاتا ہے تو پھینکنے کی نیت سے دے دینا پڑے گا، کھلانے کی نیت سے تو دینا نہیں درست ہوگا۔ فرماتے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شروع زمانے میں بھٹیارے کے یہاں سے کھانا آیا کرتا تھا، جامع مسجد کے پاس ایک اسماعیل نامی بھٹیارا تھا،
بہت نیک آدمی تھا، مسجد سے مدرسے تک لاتے ہوئے کھانا ٹھنڈا ہو جاتا۔ والد صاحب کھانے کو مدرسے کے جو چولہا ہے اس کے قریب رکھوا دیتے، اس کی جو بھاپ ہے اس سے حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کھانا سالن گرم ہو جاتا۔ مہینے کے ختم ہونے پر 1-2 روپے مدرسے کے امداد کے نام سے جمع کر دیتے کہ میں نے مدرسے کے چولہے کی بھاپ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کون؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خادم ہیں۔ ایسے ہی سہارنپور کا معمول سنایا کہ اگرچہ دیکھا نہیں، حضرت شیخ فرماتے ہیں مدرسے میں صدر مدرس کے لیے قالین بچھایا جاتا۔ حضرت جب سبق سے فارغ ہوتے تو قالین پر سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جاتے کہ سبق کے لیے بچھایا، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور حضرت اقدس شیخ المشائخ احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری، ترمذی، کتب حدیث کے محشی اور مشہور عالم محدث ہیں۔ مظاہر العلوم کی قدیم تعمیر کے چندے کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے گئے، یعنی مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا کا قیام رہا، وہاں لوگوں سے وسیع تعلقات تھے، تو مولانا نے سفر سے واپسی پر اپنے سفر کی آمد و رفت کے پورے اخراجات کی تفصیل سنائی۔ رجسٹر میں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ پر میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، یعنی یہ جیسے حیدرآباد ہے، نیو سٹی سے اولڈ سٹی گئے، ہمارا دوست وہاں رہتا ہے، تو دوست سے ملنے کی نیت سے گئے، لیکن جانے کے بعد وہاں چندہ بہت ہوا مدرسے کا، تو یہ جو آمد و رفت ہے اولڈ سٹی آنے جانے کی کرائے کی، وہ کرایہ مدرسے کی آمد اور مد میں لکھا نہ جائے، وہ میں اپنی ذاتی طور پہ دوست سے ملنے گیا تھا، اگرچہ کہ چندہ وہاں مدرسے کا زیادہ ہو، لیکن میرا ارادہ چندے کا نہیں تھا، اس واسطے میں مدرسے کی نسبت سے نہیں گیا تو اس کا کرایہ بھی وصول نہیں کروں گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آج کے سفیروں کا حال دیکھ لیں، کھانا کوئی اور بھی کھلا دے پھر بھی 3 وقت کے کھانے کا حساب لکھ لیں گے۔ ارے سمجھے؟ یہاں سے وہاں تک کوئی لفٹ میں گاڑی میں بٹھا کے پہنچا دے تو بھی وہ کرایہ لکھ لیں گے۔ یہاں سے آٹو میں کتنا ہوتا ہے؟ 40 روپے، لا چاہے خط لکھ لو، اس سے بھی ایک آمدنی ہو جائے گی۔ جو تنزلی ہے نا مدارس میں بے برکتی، کہیں نہ کہیں حرام آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پیاروں، انہی چیزوں کی وجہ سے مدرسہ اس درجہ پہنچا ہے، یعنی مظاہر علوم کا جو قبولیت ہے، دارالعلوم کے بعد عام طور سے آدمی کیا کرتا ہے؟ مظاہر کا ہی نام لیتا ہے۔ تو تم تقویٰ اختیار کرو گے، مدرسے کے مال میں احتیاط رہے گی، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حقوق العباد کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہوتی، یہ بڑی سخت چیز ہے۔ جسے تو یعنی بندے کا حق مارنا اللہ کے نزدیک اللہ کا حق مارنے سے بھی زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ 2 پیسے کے مقابلے میں 700 نمازیں لے لی جائیں گی۔ 2 پیسے بھی اگر کسی کے ناحق لے لیا نا، اس کے بدلے میں 700 نمازیں لے لی جائیں گی۔ اگر اتنی نمازیں مقبول نہیں ہیں تو اس کے بقدر گناہ سر پر ڈال دی جائیں گی، اور وہ 700 نمازیں لے جائیں گی، وہ کون سی؟ مقبول نمازیں۔ اور اگر نمازیں مقبول نہیں ہیں تو گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے 2 پیسے کے عوض میں۔ اگر کسی کے 2 لاکھ مار لیا، کسی کے 50,000 مار لیا، کیا حال ہوگا آپ بتائیے؟ بہت ڈرنا ہے حقوق العباد سے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مجھے پہلے ہی دن سے تنخواہ سے وحشت ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث کے اللہ توفیق دے تو مدرسے کی تنخواہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ کا شکر ہے جو لی تھی وہ بھی ادا کر دی، یعنی حضرت نے نصیحت کی تھی۔ حضرت عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی تھی، اگر ہو سکے تو مدرسے کی تنخواہ مت لو، چھوڑ دو۔ تو بعد میں وقت ایسا آیا کہ اللہ نے وسعت دی تو میں نے مدرسے سے جتنی تنخواہ لی تھی وہ سب واپس کر دی۔ کیا حال رہا ہوگا دیکھیے۔ مدرسے کے معاملے میں بہت احتیاط تھا ان بزرگوں کا۔ فرماتے تھے تمہارے اوپر مدرسے کا کوئی جانی مالی حق باقی نہ رہے، تم تو یہی سوچو ہمیں مدرسے کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، باقی تمہارا کوئی حق مدرسے پر رہ گیا اس کا خیال نہ کرو۔ مدرسے کو ہم اتنا کرے وہ چھوڑ دو، مدرسے کا تمہارے ذمہ کچھ بھی نہیں رہنا، یہ سوچو۔ مدرسے میں مظاہر العلوم میں سالانہ جلسہ ہوتا، سالانہ جلسے میں مہمان آتے، پبلک آتی، تو ان کے لیے کھانا بنتا۔ ارے سمجھ رہے؟
اساتذہ کے لیے نہیں بنتا، اس میں صرف مہمانوں کے لیے بنتا۔ تو مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر بھی اساتذہ اپنے گھر سے کھانا منگا کے کھاتے تھے، جلسے میں بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مطبخ میں پکا ہوا کھانا مہمانوں کے لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ حتیٰ کہ ناظم مطبخ کا سالن، جس کو مطبخ کا ناظم بنایا گیا، جیسے اب اپنے پاس بھی مطبخ کا انچارج کوئی استاذ ہے نا، بہرحال تو جس کو مطبخ کا انچارج بنایا گیا، وہ استاذ مطبخ جا کر سالن چکنا بھی ہو خود نہیں چکتے، طالب علم کو بلا کے بولتے چک کے دیکھو صحیح ہے کیا، کیونکہ وہ چکنا بھی میرے لیے درست ہے یا نہیں، یہ ڈاؤٹ رہتا تھا ان لوگوں، اتنی چیز بھی کھانا۔ اب تو جمعرات آئے مدرسوں میں، تو جو دارالخامہ کے رہتے ہیں، عید رہتی ہے، کیا بولتے ہیں وہ، انڈا بنا کے لاؤ، بیگن بنا کے لاؤ، فلاں بنا کے لاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، خوب چلتے رہتا۔ جہاں ذمہ دار نہیں، وہاں بچے بھی جا کے مطبخ میں پکا کے کھاتے رہتے، بنا کے کھاتے رہتے۔ بعض دفعہ محتمم صاحب 3 دن مدرسے میں رہتے، ان کا کھانا 3 دن بھی گھر سے آتا۔ معمولی سالن دال ہوتی، ایک طرف بیٹھ کے ٹھنڈا کھا لیتے۔ جلسے میں شرکت کے لیے حضرت مدنی، حضرت رائے پوری، یہ سب بڑے حضرات آتے، تو بھی ان کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتے، مدرسے کا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ خصوصی مہمان میرے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں ہم اپنا تقویٰ، ان لوگوں کا تقویٰ، ہمارے عمل کو تقویٰ کہا ہی نہیں جائے گا۔ جو آج کل کے حالات ہیں، مدارس ہوں، قومی اور ملی ادارے ہوں، تنظیموں کی آمدنی ہو، کس قدر لاوالی پن برتا جاتا ہے، ذاتی مفادات کس طرح قومی ملکیت سے استحقاق سے زیادہ حاصل کیے جاتے ہیں، بہت غور کرنا ہے۔ یہ مزاج بنتے جا رہا ہے کہ ہم ادارے کا کچھ حق ادا کریں یا نہ کریں، ہمارا حق بلا کم و کاست بلکہ ضابطے سے زیادہ ہمیں ملنا چاہیے۔ یعنی میں مدرسے کو جتنا ٹائم دینا تھا دیا نہیں دیا، مدرسے کی جو خدمت کرنا تھا کیا نہیں کیا، وہ سب چھوڑ دو، مہینہ ہوتے ہی میرا پورا دے دو، بس ختم۔ حالانکہ میں ناغہ کیا، میں غیر حاضری کیا، میں دیر حاضری کیا، میں وقت پہ نہیں آیا، یہ سب چھوڑ دیجئے، تنخواہ جو طے وہ دے دینا، ختم۔ اگر کٹوتی کر کے دیتے ہیں تو آج کل کے دیکھ لو مولویوں کی صورت کیسی بن جاتی ہے، اور پیٹھ پیچھے کیسی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کہاں سے برکت آئے گی زندگیوں میں؟ اس لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرے بغیر آدمی حرام سے نہیں بچ سکتا، متقی بننا تو دور کی بات۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں زندگیوں میں۔ اوقات درس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، استاذ جیسا کرتے ہیں طلباء بھی وہی مزاج بن جاتا ہے۔ اس لیے اس اساتذہ کو بھی ایسا نمونہ بننا چاہیے، بعد میں چل کے نالائق شاگرد پیدا نہ ہو۔ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوران درس ویسے ہی بات چیت کرنے آتا تو فوراً گھڑی دیکھتے، کتنی دیر کتنے منٹ اس سے میں بات کیا وہ لکھ لیتے، جب واپس جاتا تو پھر گھڑی دیکھتے، لکھ لیتے منٹ، پورا وقت مہینے بھر کا کاغذ پر لکھ لیتے، پورے مہینے میں کتنے منٹ میں اپنے ذات کے لیے استعمال کیا، اوقات درس میں وہ پورے منٹس لکھ کر لا کے پھر دفتر میں جمع کرتے اور کہتے اتنے گھنٹے اتنے منٹ میں نے اوقات مدرسہ کے اپنے ذات کے لیے استعمال کیے، اس میں سے تنخواہ وضع کر لی جائے۔ آج کوئی ملنے نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی استاذ بیٹھے بیٹھے درسگاہ میں فون دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کوئی ذاتی کام کر رہا ہے، گھر میں فون کر کے بات کر رہا ہے، تو یہ سب ذات میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو جتنی دیر وہ ذاتی کام میں استعمال ہو رہا ہے، مدرسے کا وقت، تعلیم کا وقت، اس کی تنخواہ شران کیسے درست ہوگی؟ لیکن لیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو بے برکتی آئے گی تو مولویوں کی اولاد مولوی نہیں بن سکتی، کیونکہ حرام کسی طرح آ ہی گیا نا۔ تو حرام کا کھلا کے اپنے بچوں کو کیا بڑا کریں گے، کیا مطلب تعلیم تربیت دیں گے؟ اس لیے بہت تقوی کی، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔